بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یوسف مہمن، سینئر وائس چیئرمین حیدرآباد بزنس فورم، چیئرمین انجمن تاجران سٹی کالج روڈ. سب سے پہلے تو سلیم زئی بھائی آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں حیدرآباد بزنس فورم کے آفس میں، جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آئیں. کرونا کے حوالے سے جیسے پوری دنیا میں یہ ایک وبا پھیل رہی ہے، جس میں پاکستان کی عوام بھی پریشان ہے، اور خصوصی تاجر برادری جس طریقے سے اس وبا کے حوالے سے پریشان ہے. کاروبار بند ہیں، ٹوٹل صنعتیں بند ہونے جا رہی ہیں. اب تو 8 تاریخ سے پورا ملک لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، پہیہ جام ہونے جا رہا ہے. تو وفاقی حکومت اور سندھ سے یہی گزارش کریں گے، خدارا اس بیماری کو کنٹرول کریں. صرف کنٹرول کاروبار بند کرانے سے نہیں ہوتا، اور کاروبار بند کرانے سے اور نقصان پہنچ رہا ہے، اس ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ ٹیکس دینے والے ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ اس کے علاوہ آپ نے ایک سوال کیا کہ عید سادگی سے بنائیں، تو عید بنا کون رہا ہے پاکستان میں؟ کاروباری طبقہ تو عید نہیں بنائے گا. کاروباری طبقہ تو عید کو یوم شوق بنائے گا کہ ہمارے کاروباری بند کیے ہوئے ہیں، تو ہم عید کی خوشیاں کیسے بنائیں؟ اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے، SOP پر عمل کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مگر حکومت بھی اپنے فرض ادا کریں، اپنے ذمہ داریاں پوری کریں. جیسے حکومت پالیسیاں تو دے رہی ہیں، اس پالیسیوں پر خود عمل نہیں کر رہی. ٹوٹل شہری اور تاجروں کے اوپر ڈالتی ہے کہ تاجروں کو بس یہ کرنا چاہیے، کاروبار بند کر دیں، شہری ماسک لگا کے نکلیں، گھروں سے محدود ہو جائیں. تو عوام اور تاجر تو حکومت کے ان پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے، مگر حکومت کے ذمہ دار اس پالیسیوں پر عمل نہیں کر رہے. جیسے آپ دیکھیں کہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، دیگر تقریبات بھی ہو رہی ہیں، پروٹوکول کی قافلے بھی چاہ رہے ہیں. صرف عوام اور تاجر اور کاروباری لوگوں کو صرف تکلیف دینی ہے. تو ہم آپ کے اس HB چینل کے تھرو یہی میسج دیں گے، خدارا تاجروں کے ساتھ یہ ستیلی ماہ والا سلوک بند کریں. اب ایک ہفتہ رہ گیا ہے عید کو، ہمیں اتنی اجازت دیں کہ ہم اپنے بچوں کی عید کی خوشیاں ہم کاروبار کر سکیں. ہمارے کاروبار گزشتہ کافی ٹائم سے بند پڑا ہے، جو ہمیں ٹائم دیا جا رہا ہے. اور میں حیدرآباد کی بات کروں گا. حیدرآباد میں یہ ستیلی ماہ کا سلوک جو 11-12 بازار ہیں وہ 2 بجے بند کیے جا رہے ہیں، اور باقی حیدرآباد 6 بجے ہو رہا ہے. تو یہ ایک غلط فیصلہ ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا. ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ذمہ داروں سے یہی اپیل کریں گے، خدارا یہ دورہ نظام بند کیا جائے. جی سلیم بھائی، آپ کا شکریہ. میرا نام محمد فیاض اوان ہے، میں صدر ہوں حیدرآباد بزنس فورم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد ہوٹل ایسوسیشن کا بھی صدر ہوں. اور عید سادگی سے منانے کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، تو عید تو جب ہوتی ہے جب عید کا ماحول ہوتا ہے. عید کا ماحول نہیں ہے، لاک ڈاؤن کا اور کرونا کی پریشانی ہے. عید کی جو خریداریاں ہیں اس کے حوالے سے بازار بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد شہر کے بیشتر بازار 2 بجے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بیشتر علاقوں میں لاک ڈاؤن لگا دیے گئے. ریشم بازار، شاہی بازار، کلاتھ مارکیٹ، 8 نمبر، قاسم آباد، یہ ایسی جگہیں جن کو 2 بجے بند کر دیا جاتا ہے. اب عید تو اتنی ہوگی کہ آپ نماز پڑھ لیں اور گلے مل لیں لوگوں سے، اور ایک جو آپ کے لوگ ہوں گے محلے کے آگے پیچھے کے، ان کو آپ ایک مبارکباد دے دیں. یہی عید ہوگی. باقی آپ کو پتہ ہے کہ عید کے موقع پر ہمارے جو غریب طبقہ ہے وہ عید کے ہی موقع پر کوئی اپنے لیے کپڑے یا کوئی جوتا یا کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں جس کی بچوں کو، غریبوں کو، زیادہ تر غریب لوگوں کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس عید کے موقع پر نئے کپڑے پہنیں گے، نئے جوتے پہنیں گے، میک اپ کا سامان لیں گے. لیکن اب تو ان چیزوں کی خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. کاروبار بند پڑے ہیں، روزگار بند پڑا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، ہر چیز بند ہے. ماحول کو اتنا زیادہ وہ کر دیا گیا ہے کہ لوگ اس کے جو چیزیں جو ضرورت ہے اس کو اب عید سادگی تو عید کا ماحول ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو سادگی سے کیا منائیں گے؟ بہرحال اللہ پاک ہمارے ملک پر، ہمارے شہر پر، ہمارے سارے پورے پاکستان پر، پوری دنیا پر اپنا رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائے، چاہے یہ سیاست ہے یا وبا ہے، جو بھی ہے اس سے ہمیں اللہ پاک نجات دلائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو HP نیوز کا بہت شکریہ کہ کوئی موقع خالی نہیں چھوڑتے ہیں آپ لوگ. اور بالکل جس طریقے سے یہاں بات کی جا رہی ہے، اور یہاں بہت افسوس کے ساتھ
عید تو دور کی بات ہے, روزگار یہاں پر لوگوں کے پاس جائز روزگار کرنے کو ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے حیدرآباد کا بازار 2 بجے بند کیا جا رہا ہے, کوئی 6 بجے بند کیا جا رہا ہے, کوئی 3 بجے بند کیا جا رہا ہے, اور اس بازار میں جب آپ لمیٹڈ ٹائم دیتے ہیں تو اس بازار میں رش بھی ہوتا ہے. حیدرآباد انتظامیہ کو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس بازار میں سر رش بھی ہوتا ہے, اور جب رش ہوتا ہے تو آپ لاکھوں روپے کے چالانات دے رہے ہیں. میرا تعلق ہوٹل ایسوسی ایشن حیدرآباد سے ہے, میں جنرل سیکرٹری ہوں. میرے پاس ریکارڈ پر موجود ہے آپ نے ہوٹل ایسوسی ایشن کو 1 لاکھ روپے کا چالان دیا ہے, اور جس ہوٹل کو آپ نے دیا دوبارہ پھر آپ نے اس کو 10 اور 25 ہزار کے چالان دیے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ایک جس طریقے سے ہمارے اوپر چالانات ہو رہے ہیں, تاجروں کو ایک مایوسی کا سامنا ہے, بے روزگاری کا سامنا ہے. پچھلے لاک ڈاؤن میں ریکارڈ پر موجود ہے بہت سارے تاجروں نے خودکشی کر لی, اور اس دفعہ بھی آپ یہی چاہتے ہیں کہ بہت سارے تاجر خودکشی کر لیں. تو پھر احمد رشید صاحب جو ICIH اسلامک کونسل کے چیئرمین ہیں, ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ اسلام کی آواز اٹھائی جائے اور نظام کو بدلا جائے, چہروں کو نہیں, نظام اب بدلنا پڑے گا. اور میں حیدرآباد میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آئین 62 اور 63 کی آواز اٹھائیں, کیونکہ میرا بھی تعلق ICIH اسلامک کونسل سے ہے اور یوتھ کا میں کوارڈینیٹر پاکستان ہوں. تو یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے, یہ اس کی ہم بھرپور طریقے سے, میں حیدرآباد کے بزنس فورم کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات آپ کو واضح بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور بے حد افسوس ہوتا ہے سر کہ جب ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ آپ لمیٹڈ ٹائم دیتے ہیں, عوام کو وہاں پر خود رش کراتے ہیں, اس کے بعد تاجروں کو بند کرتے ہیں. 1 ہفتہ سر عید میں رہ گیا ہے, آپ لوگوں نے کوئی انتظامات نہیں کیے, عید کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دیا, سوائے آپ نے جرمانے دیے ہیں, انہیں مارا ہے, انہیں پیسا ہے. آپ لوگ سندھ گورنمنٹ مجبور کر رہی ہے لوگوں کو خودکشی کرنے پر. بہت افسوس کے ساتھ سر تھوڑا سا حیدرآباد کی بات کریں. حیدرآباد میں سر اور بھی چیزیں ہیں, مسجدوں کے باہر کچرا پڑا ہوا ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے سر, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور اپنا وابڈا کی لوڈ شیڈنگ ہے سر, بہت سارے کام ہیں. لیکن یہاں تو حیدرآباد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف تاجر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کل رات سرفراز کالونی میں اسسٹنٹ صاحب نے یا ADC 2 نے آپریشن کیا, اور اس میں 2 بجے رات کو وہ دکان سیلڈ کی سرفراز کالونی میں کہ وہ دکان والا اپنی بائک اندر کھڑی کر رہا تھا. تو ADC صاحب پہنچیں یا کوئی کمشنر صاحب پہنچیں, انہوں نے اس کو 25,000 روپے کا چالان دیا ہے. وہ منتیں کر رہا ہے, قسمیں کھا رہا ہے سر, اور آپ نے اس کو چالان دے دیا. ابھی بھی اس کی دکان سیلڈ ہے. بہت افسوس کی بات ہے. یہ کرونا سے زیادہ ان چیزوں پر سر افسوس ہوتا ہے. کرونا تو سر وہ تو اللہ کے ہاتھ میں موت اور زندگی, لیکن حیدرآباد میں آپ دیکھیں آمنے سامنے بازار ہے. آج کھوکر محلہ سیل ہو گیا, آج کے دن آپ نے موبائل مارکیٹ کو سیل کر دیا سر. چاندنی موبائل مارکیٹ سیل ہے, لطیف آباد کی 8 نمبر مارکیٹ سیل ہے. ابھی ہمارے لطیف آباد سے شکیل صاحب پریزیڈنٹ لطیف آباد تعلقہ کے ہیں, وہ آئے ہوئے تھے اپنی ریکویسٹ کو لے کے کہ ان کی 500 دکانیں ان کی سیلڈ ہیں. تو یہ 500 لوگوں کی دکانیں نہیں ہیں سر, یہ 500 خاندان ہیں. تو میری یہ گزارش ہے حیدرآباد انتظامیہ سے, انصاف کریں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ بھی آپ کو عید سے پہلے خودکشی کے سامنے کرنے پڑیں اور تاجر خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں. شکریہ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.